السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے پنجابی ذریعہ تعلیم کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھی پنجابی رسم الخط کے بارے میں بات کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پنجابی ذریعہ تعلیم بابا فرید کے بعد پنجابی شاعری کا سراغ مغلیہ عہد میں ملتا ہے، اور وہ بھی اکبر کے دور میں۔ یہاں بھی یہ بات قرین قیاس ہے کہ بہت سے اصحاب فکر و احساس نے مادری زبان کو وسیلہ اظہار بنایا ہوگا، لیکن ان میں سے صرف شاہ حسین کا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ مغلوں کے عہد میں پنجابی خوب پھلی پھولی دفتری زبان اگرچہ فارسی تھی، لیکن پنجابی کو عوامی بول چال کے لیے اپنا لیا گیا تھا۔ شاہ حسین کی کافیاں اکبری عہد کی پیداوار ہیں۔ پروفیسر محمود شیرانی تحریر فرماتے ہیں، عالمگیر کے عہد سے بچوں کی تعلیم کے لیے متعدد کتب نصاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جن میں ذریعہ تعلیم پنجابی زبان ہے۔ کہرمل رائے سنامی نے 1105 ہجری میں ایزدباری اور امید نے 1106 ہجری میں اللہ باری تالیف کی فارسی نامہ عبدالرحمن بن محمد قاسم قصوری کی یادگار ہے۔ رازق باری اور واحد باری کا ذکر وارث شاہ رحمہ اللہ علیہ اپنی مثنوی ہیر رانجھا میں کرتے ہیں۔ نصاب ضروری کے مالک خدا بخش ہیں۔ 1220 ہجری میں گنیش داس سنت باری پر قلم اٹھاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب نے بچوں اور غیر تعلیم یافتہ گروہ کی تعلیم کا انتظام اور مقامات سے بہتر کیا تھا۔ پروفیسر ضیاء محمد کی دلیل یہ ہے کہ جہانگیر کے عہد 17ویں صدی عیسوی میں نصاب تعلیم پنجابی میں بننے لگا تھا۔ اس زمانے کا نصاب زیادہ تر مذہبی اور دینی تعلیم پر مبنی تھا۔ تعلیم مساجد میں دی جاتی تھی۔ درس و تدریس میں نثر کی بجائے نظم کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ مذہبی مسائل کے چھوٹے موٹے رسائل بچوں کو ازبر کرائے جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مولوی عبدالکریم جنگوی نے 1675 ہجری یا 1080 ہجری میں نجات المومنین لکھی۔ بعد میں نجات الایمان اور معیار الایمان نام کی کتابیں بھی لکھیں۔ مولوی حبیب اللہ فقیر درزی نے 1104 ہجری میں اخبار الآخرت اور فقہ اصغر لکھی۔ 11114 ہجری میں عبدالرحمن منہاس کا بحر المسائل اور حافظ محمد سعید نابینا کا رسالہ قرأت مدتوں تک اسلامی مدارس میں پڑھائے جاتے رہے۔ نجات المومنین اور اخبار الآخرت بچوں کی زبانی یاد کرائی جاتی تھی۔ فرد فقیر نے بچوں کے لیے رسالہ روشن دل لکھا۔ فقیر شاہ دولت ملی نے 1054 ہجری میں نور نامہ نظم کیا۔ بعض کتابوں میں فارسی الفاظ کے معنی پنجابی میں سمجھائے جاتے تھے، جیسے بیا برادر، آؤ رے بھائی، بنشیں مادر، بیٹھ رے مائی۔ اس قسم کے سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے اکثر بوجہ بے قدری ضائع ہو چکی ہیں اور بعض زمانے کی دستبرد سے محفوظ ہیں۔ قدیم پنجابی ادب کا ذخیرہ اب بھی علمی گھرانوں میں مل جاتا ہے۔ چھیماہی کھوج لاہور شعبہ پنجابی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شمار جنوری تا دسمبر 1982 عیسوی قلمی نسخہ نمبر ہے۔ اس نمبر میں ان علمی گھرانوں اور اداروں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اب بھی قدیم قلمی نسخے محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرزمین میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا ذریعہ صدیوں تک پنجابی زبان ہی رہی ہے۔
اس سلسلے میں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ایسی کتابیں جن کا ہدف سیدھی سادی زبان میں ہر عمر کے لوگوں کو مذہب، دین، شرع، اوامر و نواہی اور اسلامی اخلاق و کردار سے روشناس کرانا تھا۔ پکی روٹی اور انواع کی اقسام کی کتابیں تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی تھیں اور بہت سے لوگوں کو حفظ بھی تھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔